اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ ہے، بلکہ اس ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ ہے، اور اس وقت ہم حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں موجود ہیں، تو حرم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ عظیم خاتون ہیں کہ آیت اللہ نجفی مراشی کے والد بزرگوار نے جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کیا کہ مجھے بتائیں کہ قبر جناب سیدہ کہاں ہے، تو آپ نے آ کے انہیں بتایا کہ تم جاؤ قم میں جا کے میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو، ان کی زیارت پہ تمہیں جناب سیدہ کی زیارت پہ ثواب ملے گا۔ میں سیدہ کی قبر کا نہیں بتا سکتا، سیدہ کی وصیت ہے کہ میری قبر کسی کو نہ بتائیے گا۔ پروردگار عالم تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مضطر ہیں پروردگار عالم ان کے اضطرار کو دور فرمائے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کورونا وبا کے حوالے سے پوری دنیا کے مومنین جانتے ہیں، تمام افراد جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی ایک فضا جو ہے اتنی آلودہ فضا ہے کہ یوں سمجھ لیں آپ کہ خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے، اضطراب کی فضا پھیلی ہوئی ہے، پریشانیوں کی فضا ہے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام کے اضطرار کو اور غم کو، اور جن کے عزیز دنیا سے چلے گئے اس کورونا وائرس کی وجہ سے، پروردگار عالم ان سب کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، مسیحا زمانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی و شفائے عاجل ملے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری دعا ہے جو اس وقت کاروباری مشکلات میں مبتلا ہیں، جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب کے خزانوں سے ان سب کے لیے رزق و روزی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو لا ولد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی مشتاق ہیں، بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی خالی گود کا واسطہ ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علی رضا بھائی ماشاء اللہ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، یہ بین الحرمین کے ایڈمن ہیں، اور بہت بڑا ماشاء اللہ ان کا پیج ہے، اس کی بہت فعالیت ہے، پروردگار عالم کی، اور تمام پنجتن ٹی وی کی، اور میرے پیج کی، اس کے علاوہ مجالس حسینیہ، کربلا ٹی وی، اور تمام کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو ہم سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، میری دعا ہے پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرمائے، بغیر کسی معطلی کے، بغیر کسی تعطل کے۔ اب ہم اس وقت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے عظیم ترین دعا جو حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کمیل کو تعلیم دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرو۔ شب نیمہ شعبان میں اس دعا کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، تو ہم بی بی کی بارگاہ میں شب جمعہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، رحمتوں کی طلب کے لیے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربت کے لیے، اور درجات کی بلندی کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے ہم دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ کوئی انشاءاللہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا له كل شيء یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور یا یا اول الاولین ویا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ کیا ہے یہ کرونا جو پھیلا ہوا ہے؟ سو یہ اللہ جانے. مولا فرماتے ہیں کہ جب لوگ تازہ گناہ کرتے ہیں، نیا گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو نئی بلا میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ کون سی بلا ہے؟ دنیا بے بس ہو گئی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار اس کا علاج ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں، پریشانیاں. دنیا کی اقتصاد کہاں گئی؟ وہ سپر پاوریں کہاں گئی؟ وہ طاقتور کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بے بس لاکھوں میں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. کہاں ہیں؟ تو معلوم سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ فقط وحدہ لا شریک کی ذات ہے. کوئی سپر پاور نہیں ہے اس کے سامنے. اور پروردگار عالم دکھاتا ہے اور ظالموں کو، ظالم حکمرانوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، واسطہ پنجتن پاک کا. ہم بڑے بے بس ہیں، بڑے گناہ گار ہیں. پروردگارہ ایران میں اس وقت 3000 کے قریب جو ہے کرونا وائرس کے وہ مریض ہیں جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ اور آئی سی یو میں اور کوما میں ہیں. پروردگارہ کتنے ایسے مریض ہیں پاکستان میں اور دنیا کے ملکوں میں جو اس وقت ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے. مسیح زمانہ، امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت عاجل عطا ہو آج کی رات کے صدقے میں. پروردگارہ ماہ مبارک کی اہم ترین رات ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعۃ الوداع ہے. پروردگارہ سب کو صحت و سلامتی ملے، سب کو عافیت ملے. جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کو برابر کے کف عطا فرما. جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی رشتوں کی وجہ سے ان کو کف ملے. جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی تعلیم کے لحاظ سے پروردگارہ سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ملے، سب کی مشکلات دور فرما. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توضعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ذاترا ولا لشيء من عملي القمي بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضهم من البلاء قلت. پروردگارہ جس طرح یہ خادمین یہاں کے بی بی کے حرم کے صحن کو صاف کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے دل کو گناہوں سے پروردگار صاف کر دے. پروردگار ہمارے گناہوں کی بخشش فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا خیر الغافرین. وکم من اسوار وغیدا وکم من مکروہ دفادا وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا. اللہم مولایا کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلاء قلت وکم من اسوار وقید وکم من مکروہ دفاتا وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا. اللهم أعظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترف فيه من تضيين عدوي فغرني بما هو وسدا ولا ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك. عجیب جملہ ہے دعائے کمیل کا. وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَٰهِي
بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، گناہوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں خطاؤں کے ساتھ آیا ہوں۔ اے اللہ توبہ کی امید لے کے تیری بارگاہ میں، بلکہ یقین لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ ایک آقا نے ایک غلام خریدا، صاحب خزینہ لکھتے ہیں کہ ایک آقا نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے آقا سے کہا ہے آقا میں دن کو تیری ہر خدمت کروں گا، جو چاہے میں انجام دوں، رات کے وقت مجھے آزاد کر دینا، میں اپنے دوست سے ملنے جاؤں گا، اپنا ایک کام ہے جو بھی ہے میں کروں گا۔ اس نے کہا رات کو تم جاؤ گے تو صبح مجھے آ کے ایک اشرفی اور ایک درہم آ کے دینا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو یہ غلام جاتا تھا، صبح کو آ کے اشرفی دے دیتا۔ ایک دن آقا نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا غلام چوری کرتا ہو سکتا ہے میرا غلام کہیں سے کسی کے گھر سے پیسے لوٹتا ہو یا ڈاکہ ڈالتا ہو، کل لوگ میرا گریبان آ کے پکڑیں گے تیرے غلام نے چوری کی۔ آج رات میں دیکھتا ہوں غلام کہاں جاتا ہے۔ غلام ہر رات کو جاتا تھا اور آقا کے لیے اشرفی لے آیا کرتا تھا۔ اب اس رات جب غلام نے جانے کی اجازت مانگی، آقا نے کہا جاؤ۔ غلام جب نکلا ہے تو آقا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ کہتے ہیں دیکھا کہ وہ غلام ایک قبرستان میں داخل ہوا اور قبرستان میں پہنچ کے ایک خالی قبر تھی، اس کے اندر جا کے غلام بیٹھ گیا۔ آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے، بلکہ اس سے پہلے تک وہ غلام کی یہی آواز تھی، الہی و سیدی و مولاي، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ تیرا خطا کار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ وہ بندہ حبشی غلام جسے لوگ کہتے ہیں وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ ساری رات روتا رہا، اے اللہ تیرا چھوٹا بندہ، تیرا حقیر بندہ، تیرا ذلیل بندہ، اے اللہ تیرا خطا کار بندہ تیری بارگاہ میں ساری رات رو رو کے دعائیں کرتا رہا۔ اور اتنا رویا کہ آقا جو تھا کہتے میں بھی اس کے رونے سے مجھے رونا آ گیا، میں بھی رونے لگ پڑا۔ کہتے جب طلوع فجر کا ٹائم آیا تو غلام نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ہے اللہ اب میں جاؤں گا اپنے گھر میں اور میرا آقا مجھ سے اشرفی مانگے گا، درہم مانگے گا۔ اے اللہ مجھے اشرفی دے تاکہ میں اپنے آقا کو دے دوں جا کے۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا۔ آقا کہتا میں نے دیکھا ایک تھیلی گری اس کے پاس اور ایک آواز آئی اس کے اندر 10 اشرفیاں تیرے 10 دن کے لیے ہیں، میری بارگاہ میں عبادت کرتے رہنا اور اپنے راز و نیاز مجھ سے بیان کرتے رہنا۔ کہتے ہیں غلام جو ہے وہ نکلا ہے قبر سے، یہ اس سے پہلے پہنچ گیا اپنے گھر میں۔ جب یہ اپنے گھر میں پہنچا ہے تو غلام اس کے بعد آیا، آ کے کہتا ہے آقا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کے بعد کہتا ہے آقا یہ اشرفیاں کی تھیلی ہے، اس کے اندر 10 اشرفیاں ہیں، 10 راتوں کے لیے ہے، میں 10 راتوں کے لیے آپ کو پہلے دے رہا ہوں ایڈوانس۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، آقا اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے قدم پکڑ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، میں تو تجھے کیا کیا سمجھتا تھا، مجھے کیا پتا کہ تیرا اتنا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں، مجھے کیا پتا تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہے۔ اسی لیے فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بندوں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی بندے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ نے شب قدر کو ماہ رمضان کی راتوں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی رات کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی دعا کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ غلام نے جب پیسے دیے آقا نے اس کو واپس کر کے کہا آج سے تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام، آج سے تو میرا آقا، میری سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر دے۔ آج جناب معصومہ کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، بی بی ہماری شفاعت کر دیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، تمام کی اور پوری ملت کی اسلامیہ کی ملت اسلامیہ کی جو پریشان حال ہے سب کے، اس وقت کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے، پروردگارہ انسان بے بس ہو چکے ہیں، دنیا اس وقت جو ہے ملک دیوالیہ ہونے کے نزدیک آ چکے ہیں، اتنی بری حالت ہے۔ پروردگارہ
سارے مریضوں کو کورونا کے اور دوسرے مریضوں کو شفا و عافیت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بڑے گناہ گار ہیں، اپنی رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو بخش دے یا رب العالمین۔ لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف بدنی۔ اے اللہ میرے ضعیف بدن پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے حقیر پہ رحم فرما۔ اے اللہ دنیا میں تانے دیتی ہے، اگر تمہارے امام ہے تو ان کو مدد کے لیے پکارو۔ اے اللہ دنیا میں تانے دیتی ہے، اگر تمہارے امام ہے تو ان سے کو مدد کے لیے آئیں۔ کوئی شک و شبہ نہیں مولا ہماری مدد کو آتے ہیں۔ پروردگارہ اس مصیبت کے مرحلے میں مولا اے رب العالمین ہماری مدد فرما۔ یا رب ارحم ضعف بدنی ورقۃ جلدی ودقۃ عظمی یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی اپنی الابتداء کرمک وصالف برک بی یا الہی وسیدی وربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من توالى قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر راوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سادلا اوطان تعبدك طائعا واشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك۔ اے اللہ تو کس طرح سے اس چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو تیری بارگاہ میں سجدے میں جھکے ہوئے ہیں؟ اے اللہ کس طرح سے ان زبانوں پہ عذاب نازل کرے گا جو ہر ٹائم یا رب کی آواز بلند کر رہے ہیں؟ ما هكذا الظن بك، میرا ایسا گمان نہیں ہے تیرے بارے میں۔ ولا اخبرنا بفضلك یا کریم یا رب 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 یا کریم وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء كثير مدته فكيف تمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها
وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذه الجوابك لأليم العذاب وشدة أمل طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فابني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن بالنار ورجائي يفوق وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال عارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت أماذا بها بمعصيته وهبط بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك وهو يناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يورقه لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفهم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقهم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إطغي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما كنت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت هب لي عجیب جملہ ہے عجیب جملہ پوری دعائے کمیل کی جان ہے یہ جملہ اے اللہ مجھے دے دے عطا کر دے آج کی رات ابھی اور اسی وقت کیا دے دے میرے گناہوں کو بخش دے میرے جرم سے پردہ پوشی کر دے اور میرے جو میں نے چھپ کے گناہ کیے علنی کیے ابھی اور اسی وقت کر دے اے اللہ ابھی اور اسی وقت جانتے ہیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو قادر مطلق ہے بھئی یہ نہیں کہا جا رہا ہے اللہ پرسو ترسو نہیں آج اور ابھی اور اسی وقت ہمیں عطا کر دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اے اللہ آج ابھی اور اسی وقت اللہ اکبر انت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته وأعلنت أخفيته وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هذه من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره. اب ہم دعائے کمیل کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں تقریباً. یہاں پہ اے اللہ جو رزق تو نے عطا کیا، جو فضل تو نے ہم پہ احسان تو نے کیا، جو گناہوں کی تو نے، تجھ سے بڑا کون ہے کریم آقا، اے رحیم آقا. ملتا ہے کہ اگر کوئی 10 مرتبہ یا رب کی آواز دیتا ہے نا، اللہ کی آواز آتی ہے، پوچھو اس کے، میں نے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا. شب جمعہ اہم رات، حرم بی بی معصومہ اہم جگہ، ماہ مبارک رمضان اہم مہینہ، ایام شبائے قدر کے بعد، بلکہ یوں سمجھے آخری رات ماہ مبارک رمضان کی جو مغفرت رحمت کی، یعنی ہر شے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور وقت جو ہے وہ وقت ہے جو سحر کا وقت ہے، اور وہ وقت ہے جو تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. تمام چیزیں جمع ہیں. اب مانگنا آپ نے ہے، دینا اس نے ہے. تو یاد رکھیں کبھی خدا واپس نہیں کرتا. مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے. دل، زبان اور دماغ مل کے اللہ کی بارگاہ میں پکاریں. سب سے بڑی، سب سے پہلی دعا استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے. یہ میں یا رب جو پڑھنے لگے ہیں یہ اس لیے پڑھنے لگے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے. اے اللہ تجھے 4 دفعہ معصومین کا واسطہ، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللہم اغفر لی بحق المعصومین، اللہم اغفر لی بحق المعصومہ، اللہم اغفر لی بحق ابو الفضل العباس، اللہم اغفر لی بحق الحسن المجتبی. اب اللہ کو اس نام نامی سے پکارتے ہیں. اور رزق بسطا او ذنب تغفرہ او خطا تستر یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب سبحان اللہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رزقی یا من بیدی ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی. یہ دوسری مرتبہ جو ہم نے یا رب کہنا ہے، یہ رزق کے لیے کہنا ہے. کتنوں کی جابیں ختم ہو گئی ہیں، کتنے کے کاروبار ختم ہو گئے، کتنے ایسے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں رہے. کھانے کے لیے روزے انہوں نے کیسے رکھے ہیں، کوئی پانی سے روزہ افطار کر رہا ہے، کوئی خالی روٹی سے روزہ افطار کر رہا ہے. کھانے کے لیے نہیں لوگوں کے پاس، تمام کے لیے، اپنے لیے نہیں، سب کے لیے. جو پریشان ہے سب کے لیے، تمام کے رزق میں برکت کے لیے، تمام کے رزق کی کشائش کے لیے ہم دوسری مرتبہ اللہ کو آواز دینے لگے ہیں، رب کو آواز دینے لگے ہیں. اے اللہ تجھے معصومین کا صدقہ، اے اللہ تجھے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ، وہ بی بی ہیں، یہ جناب معصومہ جو امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، ان کے بھتیجے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ تعلق رزق کا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ ہے. جیسے کہ دعائے توسل دیگر میں بھی لکھا ہے کہ اگر رزق چاہیے تو امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع. اے بی بی معصومہ، آپ اپنے بھتیجے سے کہیں، اے امام رضا آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں. تمام لوگ جو اس وقت پریشان حال ہیں رزق کے لیے، ان سب کی پریشانیاں دور ہوں. اب ہم اللہ کو اس نام نامی سے پکارنے لگے ہیں. یا علیمان
بیدی ناصیتی یا علیما بذری ومسکنتی یا خبیرا بفقری وفاقتی یا رب 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 یا رب۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تیسری مرتبہ اللہ کو پکاریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے یقین کامل ہے کہ دعائے کمیل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مغفرت کی سند مل جائے گی، کیونکہ آخری رات ہے ماہ مبارک رمضان کی، شب جمعہ آخری شب جمعہ ہے، اور اس میں جو لینا ہے وہ آج کی رات لے لیں۔ ملتا ہے کہ اللہ پورا ہفتہ روک کے رکھتا ہے کہ شب جمعہ آئے تو میں دعا کو قبول کروں۔ ملتا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ درود کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے آج کی رات درود پڑھیں اور رحمتوں کی دعا مانگیں، طلب مغفرت کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کے گناہوں کی بخشش کر دے۔ آج سب کی انشاءاللہ مغفرت ہوگی، یقیناً ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسالک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک مأمورا۔ اے اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے، میری آنکھوں کو اپنے لیے وقف کر دے، میری کان کو، میری زبان کو، میرے ہاتھ کو، میری دماغ کو، میرے دل کو اٹھتے بیٹھتے تیرا، اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، چاردہ معصومین کا، شہداء کربلا کا، حدیث خوانی میں، تفسیر قرآن میں، پروردگارہ مجھے اس کے لیے وقف کر دے، دنیا داری سے، لطیفہ گوئی سے، ان چیزوں سے مجھے دور کر دے پروردگارہ۔ اسالک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک مأمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی واورادی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی یا رب یا رب جزاک اللہ۔ یا رب یا رب یا رب یا رب جزاک اللہ۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب قوّ علی خدمت کا جوارحی، اے اللہ مجھے قوت دے میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے۔ میری ٹانگوں میں اگر قوت ہو تو مسجد جانے کے لیے، سینما گھر کے لیے نہیں۔ میرے ہاتھوں میں اگر طاقت ہو تو قرآن اٹھانے کے لیے، نہ کسی کو مارنے کے لیے نہیں۔ میری آنکھوں میں اگر روشنائی ہو تو عبادت کرنے کے لیے، امام حسین کے غم میں رونے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دعائیں پڑھنے کے لیے، نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ نامحرم کی تصاویر دیکھنے کے لیے نہیں۔ قوّ علی خدمت کا جوارحی، کان میں اگر سماعت چاہیے خدایا مجھے، میں نے عبادتیں سننی ہے، دعائیں سننی ہے، گانے نہیں سننے، میں نے نوحے سننے ہیں، منقبتیں سننی ہے، ذکر اہل بیت سننا ہے۔ مجھے غیبت، چغلی، تہمت، بہتان، جھوٹ سننے کے لیے نہیں چاہیے، کانوں میں طاقت ان چیزوں کے لیے چاہیے۔ قوّ علی خدمت کا جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی الباردین واشتاق الی قربک فی المشتاقین وادنو منک دنو المخلصین واخافک مخافت الموقنین واجتمع فی جوارک مع المؤمنین۔ اے اللہ میں نہ کسی سے بدلہ لوں گا نہ کسی کو ماروں گا۔ اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ، اے اللہ جو ہم سے برائی کرنا چاہتا تو جان اور وہ جانے۔ جو شیعیان امیر المومنین سے برائی کر رہا ہے
اذیت دے رہا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے مذہب اہل بیت کو، تو جان اور وہ جانے۔ اے اللہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کی توہین کرتا ہے، تو جان اور وہ جانے۔ اللہم من ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ ومن کادنی فقدہ وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک۔ اے اللہ مجھے ایک اچھا بندہ بنا دے۔ کتنے دن رہ گئے، زندگیوں کا پتہ نہیں، کورونا جب بچوں کو بھی لے گیا، جوان بھی چلے گئے، جنہوں نے بڑی امیدیں شادیاں ہونے والی تھی چلے گئے، ہزاروں سو برس کا پل کا سامان باندھا ہوا تھا، کیا کچھ رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں چلا کیسے چلے گئے۔ اللہم وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک واقربہم منزلۃ منک واخصہم زلفۃ لدیک فانہ لا ینال ذلک الا بفضلک وجدنی بجودک واعطف علی بمجدک واحفظنی برحمتک واجعل لسانی بذکرک لہجا وقلبی بحبک متیما ومن علی بحسن اجابتک ومن علی بحسن اجابتک۔ اے اللہ مجھ پہ احسان کر، میری ساری دعائیں آج قبول کر لے۔ ومن علی بحسن اجابتک واقلنی حسرتی واغفر ذلتی وانک قضیت علی عبادک بعبادتک وامرتہم بدعائک۔ اے اللہ تو نے دعا کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت لی ہے میرے اللہ۔ امام سجاد دعائے ابو حمزہ صومالی جو ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں الہی انت القائل، تو فرماتا ہے سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کرو۔ اے اللہ میں تیرے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہوں۔ مولا کہہ رہے ہیں ایسے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے کہا ہے کہ سائل کو کبھی رد نہ کرنا، میں سائل بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ وَلُذْ بِالْمَتَابِ أَمَامَ الذَّهَابِ فَمَنْ دَقَّ بَابَ كَرِيمٍ فَتَى، کہ دروازے پہ دستک دیتے رہو، کریم اپنا دروازہ ضرور کھولتا ہے، ضرور کریم اپنا دروازہ کھولتا ہے۔ اور کریمہ اہل بیت کا دربار ہے جناب بی بی معصومہ کا، انشاءاللہ تعالی ضرور انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا، ضرور رحمتیں ہوں گی، ضرور برکتیں ہوں گی۔ وَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُم بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي۔ اے اللہ میں نے تیرے آرگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں خدا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تجھ سے مانگ رہے تیری بارگاہ میں۔ ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ عشق اہل بیت ہے۔ ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ مودت اہل بیت ہے۔ ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ عبادت ہے۔ اے خدا ہمارے ہاتھ خالی ہے، ان کو مزید معرفت کے ساتھ بھر دے۔ اے خدا ہمارے ہاتھوں کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ جتنی رحمتیں دے سکتا ہے آج کی رات عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو نا امید نافذ نہ کرنا۔ اے کریم آقا بحق الحسین، اے کریم آقا بحق فاطمۃ الزہرا، وإلیک یا رب مددت یدی وبعزتک استجب لی دعائی وبلغنی منایا ولا تقطع من فضلک رجائی۔ اے اللہ مجھے نا امید نہ کرنا، تجھے واسطہ جناب سیدہ کا، تجھے اس بی بی کا واسطہ جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی تھی۔ ہاں شیخ مہدی مازندرانی بہت بڑے، چونکہ دعائے کمیل اللہ جانے اگلے سال وہی پڑے گا جو زندہ ہوگا، کس کو پتا ہے کون زندہ رہتا ہے، اللہ جانے۔ اس لیے ہر دعا کو، ہر توسل کو آخری سمجھ کے کیا کریں۔ اللہ جانے کل موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اللہ جانے کل ہم دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ غنیمت جانے ماہ رمضان کی راتوں کو۔ ہاں شیخ مہدی مازندرانی کربلا میں تھے، انہوں نے 50 سال مولا حسین کے حرم میں مجلس پڑھی ہے، اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب یہ پڑھتے تھے در و دیوار سے رونے کی آواز آتی تھی۔ اور ایسے عالم دین تھے جنہوں نے معالی السبتین کتاب لکھی، شجرہ طوبہ لکھی، ہدیۃ الابرار لکھی، نور الابصار لکھی، آثار الحسین لکھی۔ بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین۔ کہتے ہیں ایک دن میں مولا کے حرم میں موجود تھا، ایک شخص آیا مولا سے، آ کے کہتا ہے مولا میرے پیسے گم ہو گئے، مولا مجھے پیسے چاہیے۔ کہتے ہیں جب یہ جملہ کہا مولا مجھے پیسے چاہیے، مولا میں نے کسی سے نہیں لینے، مولا آپ کے ہاتھوں سے لینے ہیں پیسے۔ عاشق مہدی کہتے ہیں میں نے کہا دیکھوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔
کہتے ایک بندے نے اس کو پیسے دیے واپس کر دیے, دوسرے نے دیے واپس کر دیے, تیسرے نے دیے واپس کر دیے, چوتھے نے دیے واپس کر دیے. کہتے میں نے کہا یہ واپس کر رہا ہے, دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کہتا مولا حسین لوں گا تو آپ کے ہاتھ سے لوں گا, نہیں تو کسی سے نہیں لینے. کہتے ابھی یہ کہہ رہا تھا جملہ, ہاں شیخ مہدی کہتے میں نے دیکھا کہ بی بی کے باب القبلے کا پردہ ہٹا اور ایک ضعیفہ خاتون, یا صاحب الزمان, کہتے ایک ضعیفہ خاتون حرم میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلی تھی, اس کے ہاتھ میں دے کے کہتی ہے یہ تھیلی لے لے. کہتے اس نے کچھ جواب واپس کیا, کہا میں نے نہیں لینے. بی بی نے کوئی فکرہ کہا, پھر اس نے کچھ کہا, پھر بی بی نے کچھ کہا, پھر اس نے کچھ کہا. کہتے 2-3 مرتبہ گفتگو ہوئی, آخر میں اس نے تھیلی لے کے اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہوا حرم سے نکل گیا. ہاں شیخ مہدی کہتے میں اس کے پیچھے گیا, میں نے کہا میں تجھے اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب تو حرم میں داخل ہوا. تو نے کہا بی بی مجھے پیسے دے, امام حسین مجھے پیسے چاہیے, آپ سے چاہیے, میں تب تجھے دیکھا. لوگوں کو تو نے واپس کیا, میں نے تب تجھے دیکھا. تو نے لوگوں سے کہا میں نے پیسے نہیں لینے تم سے, تب میں نے تجھے دیکھا. تو نے امام حسین سے کہا مولا میں آپ کے ہاتھ سے پیسے لوں گا, میں نے تب تجھے دیکھا. پھر ایک بی بی داخل ہوئی, تو نے اس سے پیسے کیوں لے لیے, ایک ضعیفہ خاتون سے. کہتے ہیں ہاں شیخ مہدی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی سے بیان نہ کرتا, دوبارہ ان کو ضعیفہ نہ کہنا. کہتے کیا مطلب ہے, ضعیفہ خاتون تھی, چلا نہیں جا رہا تھا, ہاتھ میں عصا تھا. کہتے ہاں شیخ مہدی جو بی بی میرے پاس آئی ہے نا تو آ کے مجھ سے کہتی ہے یہ پیسے لے لے, میرے حسین کو زیادہ نہ ستا. کہتی ہے یہ پیسے لے لے, میرے حسین کو زیادہ نہ ستا, میرا حسین عاشور کا تھکا ہوا ہے. کہا بی بی میں نے آپ سے تو نہیں مانگے, میں نے اپنے مولا سے مانگے ہیں, میں جانوں اور مولا جانے. آپ کیوں آ کے بیچ میں وساطت کر رہی ہیں, آپ کیوں آ کے سفارش کر رہی ہیں, میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہوں. تو بی بی کی آواز آئی میں سفارش کیوں نہ کروں, آخر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. کہا میں نے کہا آپ کون ہیں, کہا میں حسین کی ماں سیدہ ہوں. کہتے جب یہ جملہ کہا ہے نا تو میں نے کہا میں نہیں مانتا آپ سیدہ ہیں, میں نے پڑھا ہے سیدہ دنیا سے گئی تھی تو 18 برس کی تھی, آپ تو ایک ضعیفہ نظر آ رہی ہیں, آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے, آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے, آپ تو کافی زیادہ 70-80 سال کی معلوم ہوتی ہیں. عزادارو جب یہ جملہ کہا ہے نا تو بی بی کی آواز آئی تجھے کسی نے نہیں بتایا میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. بی بی فرماتی تجھے کسی نے نہیں بتایا میرا پہلو شکستہ ہوا, تجھے کسی نے نہیں بتایا میرے موثر کی شہادت ہوئی, تجھے کسی نے نہیں بتایا میری 2 پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن آج چلیں جناب سیدہ کے ذریعے ہم آگے چلتے ہیں. عزادارو بی بی فرماتی ہیں آنے والا آیا. بی بی اپنی مصیبت خود بیان کر رہی ہیں. اے جناب بی بی معصومہ, آپ کی زیارت کا ثواب بی بی فاطمہ کی زیارت کے برابر ہے, بی بی سیدہ کی زیارت کے برابر ہے. اے جناب معصومہ ہم آپ کی بارگاہ میں توسل کر رہے ہیں جناب سیدہ کے ذریعے. عزادارو بی بی فرماتی ہیں آنے والا آیا. عزادارو اس سے پہلے میں ایک جملہ, علامہ کمپانی کا آیت اللہ کمپانی ایک شعر فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو ان کیلوں نے کیا کام کیا, کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو جو دروازے کے پیچھے لگی کیلیں تھی انہوں نے کیا کام کیا. کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو جاؤ میری سیدہ کے پہلو سے پوچھو. عزادارو سیدہ فرماتی ہے کہ آنے والا آیا اور اس نے مجھے اتنی مہلت نہ دی, میں دروازے سے پیچھے ہٹ جاتی. عزادارو بی بی نے ایک جملہ کہا, بی بی فرماتی ہے اس نے دروازے کو دھکا دیا, یا صاحب الزمان, یا امام زمانہ, یا جناب سیدہ, یا امیر المومنین. کہتے ہیں اس نے دروازے کو دھکا دیا. عزادارو بی بی فرماتی ہے میں دروازے کو روکتی رہی. کہتے ہیں جب دروازے کو دھکا دیا ہے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا ہے وہ قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے. عزادارو بی بی فرماتی ہے اثرونی, اثر کے معنی عربی زبان میں نچوڑنے کے. عزادارو میری جان گروا, بی بی فرماتی ہے جس طرح 2 چیزوں کے درمیان میں رکھ کے اے پھل کو نچوڑا جاتا ہے, اے دیواروں در کے درمیان میں رسول کی بیٹیاں. یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان,
या साहिब ज़मान, अज़ादारों मेरी जानें कुर्बान हो जाएं, हम सब की जानें कुर्बान हो जाएं। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, खुदा आपको आबाद व शाद रखे। अज़ादारों वो मौका आया, जनाब सैयदा का आखिरी वक्त आता है। अज़ादारों वसीयत की, या अली गस्सिलनी बिल्लैल, या अली मुझे रात में गुस्ल देना, वगफ़िरनी बिल्लैल, या अली रात में मुझे कफन पहना, दफनी बिल्लैल, या अली रात को मुझे दफन करना। या अली जिन्होंने आपके साथ बेवफाई की, आपका गज़ब किया, या अली अज़ादारों जनाब सैयदा वसीयतें करती जा रही हैं, अज़ादारों मख्फियाना मेरा जनाजा दफन करना। या अली अज़ादारों जनाब सैयदा ने वसीयतें करने के बाद और एक जुमला जो अगला का है, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास बहुत लगती है। अज़ादारों मैं कहूँगा जो माँ ये बर्दाश्त ना कर सके कि मेरा हुसैन प्यासा रहे, जरा तसव्वुर करो उस माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब शिमर ने जुल्फों पे हाथ डाला होगा, जब शिमर ने खंजर चलाया होगा। या साहिब ज़मान, अज़ादारों जब पता चला है ना हसनैन करीमैन को कि माँ की तबीयत नासाज है, अज़ादारों दोनों शहजादे चले नाना के मदार के पास और पहुंच के कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी माँ की तबीयत नासाज है, या रसूल अल्लाह हमारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अज़ादारों जुमले कहते रहे। उसके बाद इमाम हुसैन मुखातिब हुए, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने फरमाया था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अज़ादारों फिर कहते हैं, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने कंधे पे बिठाया, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसकी खातिर आपने सजदा तुलानी किया, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने फरमाया आप अल्लाह मना हुसैन, नाना मैं वही हुसैन हूँ। अब देखा कोई जवाब नहीं आया ना, तो इमाम हुसैन ने अंदाज बदला, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसको 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। अज़ादारों फिर कोई जवाब ना आया तो इमाम हुसैन ने अगला फिक्रा कहा, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसको कफा से ज़िबा किया जाएगा। अगला जुमला, नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अज़ादारों ये जुमले कहने थे, एक मरतबा पैगंबर की आवाज आई और बाद रिवायत में है कि पैगंबर ने आके बिलमुशाफा कब्र से बाहर आके कहा, हुसैन ए हसन जल्दी जाओ तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है। अज़ादारों दोनों शहजादे दौड़ते हुए घर में आए। अज़ादारों जब घर में पहुंचे हैं तो आगे कहते हैं, अम्मा कहाँ है? तो अस्मा कहती है, बेटो खाना खा लो। कहा नहीं हमारे खाना नहीं खाना, आज तक कभी ऐसा हुआ है हमने माँ के बगैर खाना खाया? कहा हमसे छुपाती क्यों, हमें नाना ने बता दिया हमारी माँ दुनिया से चली गई है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों गुस्ल की तैयारी शुरू होने लगी। या साहिब ज़मान, गुस्ल की तैयारी हुई, पर्दा लगा दिया गया, अस्मा बिनते उमैस और मुखद्दरात मौजूद हैं और अमीरुल मोमिनीन पर्दे के साथ मौजूद हैं। मेरी जानें कुर्बान हो जाएं। अज़ादारों अस्मा ने गुस्ल के दौरान मौला कायनात से पूछा, या अली एक मसला पूछना है। मौला ने कहा वक्त कम है, बताओ क्या मसला है? कहा या अली अगर मैयत का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो क्या गुस्ल हो जाता है? मौला कहते क्या कहना चाहते हो? कहा कि या अली सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठ रहा। या अली सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठ रहा। मौला कायनात ने पर्दे में हाथ बढ़ाया। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, आयतुल्लाह हुसैन बख्जाड़ा साहब फरमाते हैं, वो मौला अली जो 2 उंगलियों से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दे, कहते हैं मौला ने बड़ी कोशिश की, सैयदा ने हाथ नहीं हिलाया। मौला 2 मरतबा, तीसरी मरतबा कोशिश की, आखिर में सैयदा की आवाज़ आई, या अली मेरे बच्चों को ना बताना मेरी तो पसलियाँ टूटी हुई है।
अज़ादारों ये वो मौका था कायनात का अमीर चीखे मार मार के रोए। अज़ादारों जब मदीने वालों ने कहा या अली आप तो बड़े साबिर इमाम हैं, आपने बड़ा सब्र किया, तो मौला ने कहा सैयदा ने मुझसे छुपा के रखा था। ऐ सैयदा की दो पसलियां टूटी हुई थी, मैं कहूँगा या अली आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सैयदा की दो पसलियां आपने देखी नहीं, आए जरा करबला के मैदान में अपनी बेटी को देखे जिन्होंने हुसैन की लाज में आए घोड़े दौड़ते देखे। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, कफन दे दिया गया, जनाजा तैयार हुआ सैयदा का। या साहिब ज़मान, आखिरी जुमले हैं, खुदा आप अकेले नहीं रो रहे। आज सैयद मेहदी बहरुल उलूम शिया मजहब के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, कहते हैं मैं एक दिन मेरा दिल चाह रहा था मैं जनाब सैयदा पे रहूं। कहते मैंने दरवाजा बंद किया और ये जुमले कह के हाय माँ सैयदा, हाय माँ सैयदा, हाय माँ सैयदा कह के मैं रोना शुरू हुआ। मुझे अपने साथ से किसी के हिचकी लेने की आवाज आई। कहते मैंने कहा मैंने तो दरवाजा बंद किया हुआ था, ये कौन है मेरे साथ? तो कहते मैंने देखा एक सैयद बुजुर्गवार है जो सर झुका के गए, वो उसी तरह से कह रहे हैं हाय माँ सैयदा। शेख सैयद मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं मैंने कहा आप कौन है? कहा तू मसाइब पढ़, मातम कर मैं बाद में बताऊंगा। कहा नहीं मुझे बताया आप कौन है? कहा मैं वो हूँ जिसको दरवाजे की जरूरत नहीं है। कहा आप है कौन? कहा मैं उस माँ का बेटा हूँ, उस माँ का बेटा हूँ जिसका जनाजा रात के अंधेरे में उठा। कहा आप कौन है? कहा मैं तेरा इमाम ज़माना हूँ, जिस जगह मेरी माँ का कोई जिक्र करे अगर अकेला होता है तो दूसरा उसके साथ मैं मेहदी होता हूँ। या इमाम ज़माना, या इमाम ज़माना, आपको जनाब सैयदा का वास्ता, ऐ इमाम ज़माना तमाम की मुश्किलात को आसान कर दे। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ। अज़ादारों जनाजा जब तैयार हो गया ना, अब मौला ने कहा बच्चों आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। अज़ादारों इमाम हसन आ गए, अज़ादारों बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिमा आ गई। अज़ादारों आए और माँ के करीब पहुँच गए, लेकिन मेरी जाने कुर्बान, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए अगर नहीं आते तो सामने खड़े हैं मौला हुसैन। कहते मैं नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन कहते मैंने नहीं आ रहा, ना मेरी माँ बीबी मरियम से कम है और ना मैं ईसा से कम हूँ। अज़ादारों मिलता है जब हज़रत ईसा आए ना अपनी माँ के बाद गार में पहुँचे तो उठाते हैं अपनी माँ को, अम्मा रोज़े का सहरी, रोज़े के इफ्तार का वक्त आ गया है। तो माँ ने कोई जवाब ना आया, माँ की रूह कब्ज़ हो चुकी थी हज़रत मरियम की, कोई जवाब ना आया। हज़रत ईसा ने दोबारा कहा अम्मा रोज़े का इफ्तार का वक्त हो चुका है, अब रोज़ा इफ्तार कर लें, कोई जवाब ना आया। तो थोड़ी देर के बाद हज़रत ईसा ने कहा माँ है थकी हुई हैं, इबादत करके सोने दें। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, सहरी का वक्त आया। कहते हैं अम्मा सहरी का वक्त आ गया है, सहरी कर लें, कोई जवाब ना आया। दोबारा कहते हैं अम्मी जान सहरी का वक्त आ गया है, आंखें खोले। अज़ादारों ये करीब आके देखा है ना तो मेरी एकदम से हज़रत ईसा ने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। क्या देखा माँ दुनिया से जा चुकी है। अज़ादारों अब ये जुमला कहते हैं, फौरन कहते हैं माँ मुझसे बात करें। फौरन हज़रत मरियम की आंखें खुली और हज़रत ईसा से बात करके तसल्ली दी। और अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए इमाम, और पूरा तुलानी वाक़या है लेकिन मैं यहाँ पे मुख्तसरन दो जुमले अर्ज किए। इमाम हुसैन फरमाते हैं ना मैं ईसा से कम हूँ ना मेरी माँ मरियम से कम है, जब तक मुझे माँ नहीं बुलाएगी हुसैन अपनी माँ के पास उस वक्त तक नहीं जाएंगे। अज़ादारों मौलाए कायनात फरमाते हैं मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने देखा कि बंदे कफन टूटे और सैयदा के दो हाथ कफन से बरामद हुए। एक में हसन को लिया, एक में इमाम हुसैन
حسین کو لیا، عزادارو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لیا، عزادارو اب مولا حسین بیان کر رہے ہیں، اماں مجھے پیاسا مارا جائے گا، اماں میری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اماں میرا علی اکبر مارا جائے گا، اماں میرا دروازے میں بلند ہوگا۔ عزادارو میری جان قربان، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ جنازہ تیار ہوا، میں زیادہ جملے نہیں کہوں گا ورنہ 2 گھنٹے تک فقط بی بی کے مسائل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ آخری جملہ ہے، عزادارو جنازہ تیار ہوا، چند اصحاب مولا کے ساتھ ہیں، بعض میں 7 ہے، بعض میں 5 اور 3 کی روایت ملتی ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں سیدہ کا جنازہ اٹھا۔ عزادارو شب جمعہ ہے، قبولیت کی رات ہے، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھا سیدہ کا، رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں۔ آج بھی دنیا کہتی ہے کون ہے جو آل محمد کو نہیں مانتا۔ عزادارو مولا علی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں، جناب سیدہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں۔ عزادارو پہلا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا حسن مجتبیٰ کا۔ عزادارو پہلا جنازہ آل محمد کے گھر سے امام حسن کا اٹھا۔ میں کہوں گا امام حسین یہ بھی رات کو اٹھا لیتے، کم سے کم جنازے پہ تیر تو نہ برستے۔ عزادارو یہ تیسرا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا لیکن جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ عزادارو دوسرا جو 5واں جنازہ آل محمد کے گھر کا، امام حسین کا جنازہ، کیا جنازہ اٹھا ہی نہیں۔ جنازے کے میں کہوں گا یہ 2 بھائی بڑے عجیب بھائی ہیں، ایک کے جنازے کے اوپر تیر، دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر۔ عزادارو میری جان قربان، رات کے اندھیرے میں سیدہ کا جنازہ اٹھا۔ عزادارو جنازہ چلا، آخری جملہ ہے، جنازہ چلا، ابھی چند قدم چلا تھا، مولا نے دیکھا جنازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا سایہ ہے جو کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی تابوت کے نیچے چلا جاتا ہے، کبھی جنازے کے پیچھے سے۔ مولا نے کہا بیٹا حسن یہ کون ہے؟ یہ آپ کی ماں کی وصیت تھی کوئی غیر نہ آئے۔ کہا بابا کوئی اور نہیں، بابا کوئی اور نہیں، میری چھوٹی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ عزادارو یہ نام سننا تھا، کہا ماں کے جنازے کے ساتھ موجود ہے۔ مولا نے کہا بیٹا حسن جنازہ یہیں پہ رکھو، جاؤ جا کے بیٹی کو گھر میں پہنچا کے آؤ، جاؤ بہن کو گھر میں پہنچا کے آؤ، میں علی برداشت نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی میں، آخری جملہ ہے، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد پہ پڑ جائے، میں کہوں گا یا علی آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کسی کی نگاہ آپ کی بیٹی کے قد پہ پڑ جائے۔ یا علی ذرا کوفے اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں آ کے دیکھیں کہ یزید کے دربار میں شمر کہہ رہا ہے اے یزید ہذہ زینب ہذہ ام کلثوم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون 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 رضا بقضائه وتسليما لأمره يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان۔ کیسے نہ کے اوپر کہتا تھا فرق سرور، گھر لٹ گیا ہے میرا مارا گیا برادر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخرو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں بتاؤں کیوں
تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر قبض میرا کے کوثر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی آئے یقین کیوں کر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں برچھی جواں پسر کے سینے سے میں نے کھینچی انصار و اقربا کی قاسم کی لاش دیکھی ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکا ہوں کیا اب بھی میں وہی ہوں حیران ہوں سوچتا ہوں ناقہ بنے پیمبر اماں غریب ہوں میں 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 آپ آ گئی ہے اماں یاد آ رہا ہے بچپن وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بستر اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں اماں غریب ہوں میں ریحان پھٹ نہ جائے اہل عزا کا سینہ بس روک لے یہیں پر شبیر کا یہ نوحہ سب رو رہے ہیں سن کر اماں غریب ہوں میں 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 ہائے بابا ہائے 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 بی بی سید تیری زہرا پہ مصیبت کی گئی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گئی کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن دو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی
پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم نے کی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ارے شرم آتی شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کہ دکھاؤں کیسے. وَأَبِيهَا وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك ولا وقفنی شر الجن والانس من اعدائی. اے اللہ جنوں کے شر سے انسانوں کے شر سے تو میری کفایت فرما، جنوں کے شر سے انسانوں کے شر سے تو میری کفایت فرما یا رب العالمین. وقفنی شر الجن بحق کے امام رضا غریب 8 مرتبہ بلکہ 10 مرتبہ امام رضا کو اس نام اللہ کو اس امام رضا کا واسطہ دے کے ہم پکارتے ہیں. یا سریع رضا یا سریع رضا یا سریع رضا سریع رضا یا سریع یا سریع لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. دیں تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مخصوصاً کورونا کے جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے پکارے اور واسطہ دیں سید الساجدین امام زین العابدین کا. یا من اسمہ وذکرہ شفا یا من اسمہ سبحان اللہ یا من یا من اسمہ دوا بحق سید الساجدین بحق امام زین العابدین وَعَطَاتُهُ غِنَى ارحم من رأس ماله الرجاء البكاء
یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا علم لا يعلم صل علی محمد وآل محمد وفعل بما انت اہلہ وصلی اللہ علی رسول والائمہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بی بی معصومہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب بی بی معصومہ کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی کو پورا فرمائے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، جو بے اولاد ہیں پروردگارہ ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان کو فردن قبول فرما۔ پروردگارہ جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، واسطہ بیمار کربلا کا، واسطہ اسیر بغداد کا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ پہلے السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام میں آج انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم تمام کی پریشانی مجھ سے اور آپ سے پروردگارہ ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ امام رضا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا مولایا یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد ابرؤ الی اللہ تعالی من اعدائہ صلی اللہ علیہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة افضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ واسألہ ان یصلی علی محمد وآل محمد توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ زیارت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے۔ عزیز اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ زیارت بی بی معصومہ نیت کریں، مخصوصاً اپنے مرحومین کی طرف سے جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی طرف سے نیت کر کے پڑھیں زیارت بی بی معصومہ قربتاً الی اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ ہے کہ اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ پروردگارہ جو دور ہیں اپنے بدلو، جیسے بیوی شوہر سے دور ہے یا شوہر بیوی سے دور ہے، کورونا کی وجہ سے دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے، پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا۔ کافی لوگوں نے مجھ سے کہا پروردگارہ ان سب کے، پروردگارہ اے حضرت یعقوب کو اے حضرت یوسف سے ملانے والے، پروردگارہ ان تمام کو اپنے گھر والوں سے ملا دے یا رب العالمین یا مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ علیکما یا سبط نبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی، السلام
علیک یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیک یا موسی ابن جعفر الطاہر الطاہر، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی، السلام علیک یا محمد ابن علی التقی، السلام علیک یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیک یا حسن ابن علی، اللہم صلی اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وصی وصیک و حجتک علی خلقک، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المومنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم وأوردنا حوض نبیکم وسقانا بکاس جدکم من ید علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وصلی اللہ یرینا فیکم السرور والفرج وان یجمعنا وإیاکم فی زمرت جدکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ یسلبنا معرفتکم انہ ولی قدیر اتقرب الی اللہ بحبکم والبراءۃ من اعدائکم والتسلیم الی اللہ راضیا به غیر منکر ولا مستكبر ولا یقین ما اتی به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورداك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شانا من الشان اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين۔ زیارت امام حسین علیہ السلام شب جمعہ مخصوصی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی زیارت پنجم میں امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں، امام حسین کی زیارتوں میں سے وہ پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر ودعوت الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ واشہد ان الذین سفکوا دمک واستحلوا حرمتک ملعونون معذبون علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی قبولیت کے لیے امام رضا کا توسل جو ہم پڑھتے ہیں اس کے دو مصرے تاکہ ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں۔ المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد۔ انشاءاللہ اس کے بعد سب کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ۔ المدد مولا رضا، المدد نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ خلق حسن عزم حسینی جرت سجاتو باب الحوائج موسیقا ذم کی مولا اولا تو حال کرو مشکل میری تم کو بہل کا واسطہ، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ جزاک اللہ۔ المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ بینائی بھی دیتا ہے تو، گویائی بھی دیتا ہے تو، مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب العلم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا،
نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد امتیاز بھائی مولا آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں بحق کے جناب سیدہ مولا رضا المدد تو ہے مسیحائے زمان شاہ خراساں ہے لقا یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد ہاں رد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا نانا نبی تیری النساء المدد مولا رضا المدد لا المدد مولا رضا المدد جیو ہے ضامن آہو بھی تو بھی ہے تو خوشبو بھی تو ہے پہنچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد جیو 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں تمام پڑھیں جہاں جہاں آپ ہمارے ساتھ پڑھیں المدد مولا رضا المدد تیری کرامات نظر جب ہو تیرا وقت سر کہتا ہے دائر تیرے روزے کی جالی چوم کر مشہد مقدس ہو گیا تو نے جو آ کر دی اذان نانا نبی دادا علی سا المدد مولا رضا تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے پشتوئی مولا سلامت رکھیں آپ کو تمام افراد شفا زندہ بھائی آپ سلامت رہیں پنجتر پوائنٹ کی ساری ٹیم سلامت رہے مولا رضا المدد مولا رضا سارے پڑھیں مولا رضا تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گما جنوں ملک لیتے ہیں سا تیرے ہی در سے روٹیاں مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا یہ سب آپ لوگوں کے لیے جو دور سے دیکھ رہے ہیں لیکن قریب نہیں ہے دل تو قریب ہے لیکن آپ دور بیٹھے ہیں مولا کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں رستے کھلیں زیارتوں پہ جائیں کربلا نجف کاظمین سامرا مشہد مکہ مدینہ اور اس کے علاوہ شام کی زیارتوں پہ آپ آنا چاہتے ہیں آپ کی طرف سے یہ شعر پڑھا جا رہا مولا بی بی کی بارگاہ میں انشاءاللہ بی بی ماں ہے ہماری انشاءاللہ اور ماں جو ہے بچے کی فریاد بہت جلدی سنتی جناب سیدہ اے بی بی معصومہ سب کی پریشانیاں دور ہوں روزے سے تیرے دور ہیں ہم تو بہت مجبور ہیں آنکھوں سے آنسو ہے رواں دل بھی غموں سے چور ہے جیو تجھ سے کہیں گے حال دل اذن زیارت کر عطا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد ہے اذاں کے حال پر دکھتا تو ہوگا دل تیرا عشق غم شبیر میں مارے گئے جو
عطا ہے مونسو یاور تو بھی ابن شہید کربلا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد جزاک اللہ سارے پڑھیں جو دور دور ہیں قریب ہیں نزدیک ہیں سب پڑھیں المدد مولا رضا ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ ہے قبولیت کی سند لینی ہے المدد مولا رضا اب تیار ہو جائیں جو کربلا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے شعر پڑھا جائے گا المدد مولا رضا المدد زائر یہاں جو آئے گا وہ کربلا بھی جائے گا مولا حسین ابن علی کے ساتھ جنت جائے گا ہاں بھولنا تا زندگی تیرے حرم کا راستہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا میرے بھائی مشتبہ بھائی کو سلامت رکھے مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد جو شام جانا چاہتے ہیں مولا رضا المدد کرتے رہیں گے عمر بھر ماتم مولا شبیر کا اور شام جا کر پرسا دیں ہم زینب دلگیر کا ہاں اور نہیں کچھ مانگتا اس کے سوا منگتا تیرا نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا ریحان اعظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بیمار ہیں اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں ریحان مجھے کو ہے یقین مولا رضا کی ذات سے یہ نوکری شبیر کی جائے گی نا اب ہاتھ سے نوحہ لکھوں گا میں صدا دیتے رہیں گے یہ صلہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے والد صاحب کو اور اس کے علاوہ سید حسن رضا جعفری ان کی اہلیہ کو پروردگارہ حسن اقبال بھائی ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما پروردگارہ علی کی بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما ان کے قرضوں کو ادا فرما پروردگارہ مشتبہ بھائی کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگارہ مرحوم اقبال جعفری ان کی اہلیہ کے درجات کو بلند فرما نام بتاتے جائیں میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ لیتا رہوں گا پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا تامین رضوی کی تمام پریشانیاں دور فرما امانہ علی کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگارہ شہبہ چندہ کی رفت فاطمہ عرفیہ تالپور اور اس کے علاوہ پروردگارہ ہمارے درمیان شہناز زیدی پروردگارہ علی جان زرداری مشتبہ بھائی کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ میرے بھائی کی تمام مشکلات کو اور ان کی جو اہلیہ کو جو مشکلات ہیں پروردگارہ دور ہیں پروردگارہ اور یہ حالات کی وجہ سے نہیں آ پا رہی پروردگارہ مشکلات کو دور فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وعلی محمد کا مشتبہ بھائی کی فیملی کو بچوں کو تمام کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ علی جان زرداری کی تمام مشکلات کو دور فرما آفتاب طائقہ کی مشکلات کو دور فرما رفت فاطمہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا آغا شبیر حسین سیدہ آغا علی حسنین رافع کلثوم مصطفیٰ محمد علی نساء تعظیم سلمہ مریم سریہ عبدہ طاہرہ ساجدہ حسن اور فیملی کے لیے دعا گو ہیں اور اس کے بعد پروردگارہ طیب شاہ صاحب کی تمام مشکلات کو آسان فرما ان کی بہن کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارہ امتیاز علی جعفری بھائی کی صحت و سلامتی عطا فرما یہ کربلا کے ظاہر شام کے ظاہر اور مدینے کے ظاہر پروردگارہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگارہ حسیب
हसीब भाई की हसीब बलोच भाई की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। शफक अली अलमदार अब्बास लैला मैसम और शहरबानो समीमा अहमद हसन सैयद अखलाक सायरा मासूमा और फैमिली के लिए दुआ गो, इनकी तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा सैयद मुर्तज़ा नकवी साहब की परेशानियों को दूर फरमा। सोहिया मुर्तज़ा की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा मरियम जैदी की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। रिफत फातिमा की मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह अज़मत अली अफजल की मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद अली रज़ा की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। अमाना अली की मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा सैयद मोहम्मद तकी नकवी सैयद अली नक्की और उसके अलावा सैयद मोहम्मद रज़ा सैयद हुसैन अली आबिद परवरदिगार अली मेहदी की उसके अलावा मासूमा तमाम की परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगारा डॉक्टर वसीम साहब की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा उन सब की दुआओं को पूरा फरमाया। वसीम साहब की तमाम रिस्क में वसअत व बरकत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अज़ादार काज़मी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का और जो जो मतमई नज़र है मेरी नज़र में है जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगारा उनकी तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। इम्तियाज़ भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद अली रज़ा के लिए परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगारा इसको मोहम्मद अली रज़ा को तरक्कियाँ इल्म में अमल में तरक्कियाँ अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इम्तियाज़ भाई की पूरी फैमिली की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तैयब शाह साहब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह का सदका हसनी हुसैनी भाई की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। जब तक जिंदा रहे मोहब्बत अहले बैत में जिंदा रहे, जब इस दुनिया से जाए इनकी मोहब्बत का दामन हमारे हाथ में हो। अली और अहमद के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार शबाज जिंदा भाई रिस्क के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह का सदका, परवरदिगार जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। अज़मत अली अफजल मरूम के दरजात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमा। परवरदिगार आला इल्लियीन में जवार मासूमीन अता फरमा। परवरदिगार हमारी गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद जो जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार जियो शाह की परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। इंडिया में जो इस वक्त मोमिनीन मरीज है परवरदिगार कोरोना के काफ़ी मरीज वहाँ पे हैं और इस वक्त उनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। परवरदिगार तो ये वास्ता जनाब सैयदा का उनकी शिफा उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, शिफा आफियत अता फरमा। परवरदिगार जो इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे और मोमिनीन पे जो जुल्म कर रहा है, परवरदिगार उन तमाम जुल्म करने वालों को तबाह बर्बाद फरमा। परवरदिगार तमाम मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो लावलद है औलाद नरीना के मुतमन्नी मुश्ताक है उनको औलाद नरीना औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगार हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। परवरदिगार इस्लामी जमहूरियत ईरान की हिफाजत फरमा, इनको दाखिली और खारजी दुश्मन में महफूज फरमा। परवरदिगार जो कोरोना के मरीज जहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ कहीं है उन सबको शिफा आफियत अता फरमा। परवरदिगार हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। जो बेगुनाह कैदी हैं उनको कैद-ओ-बंद से रिहाई अता फरमा। जो परवरदिगार जाली मुकदमात में मुलव्वस किया गया उनको जाली मुकदमात से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार हम्माद रज़ा के औलाद के लिए दुआ है उनको औलाद अता फरमा। परवरदिगार अब्बास गागू की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार अतिया को और नुज़रत को औलाद नरीना औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगार चांद की यहाँ औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार बहुत शुक्रिया मना लिया, मौला आपको सलामत रखे। रिफत फातिमा की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। इज़्न ज़ियारत करबला की दुआ है, परवरदिगार हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फिद दुनिया ज़ियारतुल हुसैन व फिल आखिरत शफ़ाअतुल हुसैन। परवरदिगार शहबाज जिंदा की हालदा के लिए दुआ गो है, परवरदिगार से तो सलामती अता फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार इस शब जुमा को हमारी आखिरी शब जुमा करार ना देना, हमें बार बार ज़ियारत पे आने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बार बार ज़ियारत पे आने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें ज़ियारत मासूमीन की तौफीक अता फरमा। अगले साल से पहले ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार वो हाथ जो आज़ादारी के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से देखे उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगार हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा। पंचतन टीवी की तमाम पूरी टीम की हिफाजत फरमा, इनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार खुर्शीद भाई को औलाद नरीना औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तैयब शाह साहब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता शुजा भाई की तमाम परेशानी को दूर, सोहेल बुखारी भाई उनकी अहलिया को सेहत सलाम दी अता फरमा। परवरदिगार शोधा को सेहत सलाम दी अता फरमा। परवरदिगार जो जो हमसे दुआ के लिए कह चुके हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा। सैयद मेहदी और सैयद ज़की को, परवरदिगार सैयद हैदर को सेहत सलाम दी अता फरमा। परवरदिगार अपने हिफ्ज़ अमान में रख। परवरदिगार बेघरों को घर दे, बेसरों को सर दे, मुफलिसों की मुफलिसी दूर फरमा। जो हज ज़ियारत के मुतमन्नी मुश्ताक है उनको हज ज़ियारत
से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद के जनाब सैयदा का सदका परवरदिगारा हमारी बच्चियों को तरक्कियां बुलंदियां अता फरमा, जो अपनी बच्चियों की वजह से परेशान है उनकी बच्चियों को बराबर के कुफ अता फरमा। परवरदिगारा हमारे आका व मौला इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा, हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हमारे कानों में ये आवाज़ ना आ जाए मरने वाले हुसैन की माँ जनाब सैयदा तुमसे राज़ी है। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जनाब सैयदा का सदका परवरदिगारा वहाँ से बीबी सैयदा का जवार ज़हीर अब्बास की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा जनाब सैयदा का सदका इमाम ज़माना के लश्कर के अदना जारूब कशों में हमें शामिल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और दुआ बड़ी अहम दुआ परवरदिगारा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के जारूब कशों में शुमार फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन के दरजात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा उनकी कब्रों को आज नूर मारिफत आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा आले मोहम्मद के नूर से मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा उनकी कब्रों को रोशनियां डाल दे। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाए, अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़। परवरदिगार तमाम मरीज़ों को शिफा दे। परवरदिगार जिनको डॉक्टरों ने इलाज कर दिया उनको शिफा दे, जो बेघर है मरीज़ उनको शिफा दे, मरीज उनको शिफा दे, जो हॉस्पिटलों में है उनको शिफा दे, जो घरों में मौजूद है उनको शिफा दे, कोरोना के मरीजों को शिफा दे। अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक, अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक, अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि अन्ना अद-दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अला जद्दिका बाकी व अला उम्मिका बाकी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या मौला या गरीबुल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुईनुल दुआफ़ा वल फ़ुक़रा सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या मौला या साहिब ज़मान या खलीफ़तुर रहमान या शरीकुल कुरान या इमाम वल जान सय्यदी व इब्न सय्यदी मौला या इब्न मौलाया अज्जलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे हैदरी बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। Yeah.